میرے سینئر آفیسر نے میرا تبادلہ ایک دوسرے شعبے میں کر دیا تھا۔ یہ میرے لیے تعجب کی بات نہ تھی۔ جب آپ کسی بڑی شخصیت یا اس کے کسی عزیز رشتہ دار کو قانون شکنی پر کوئی سزا دیتے ہیں تو پھر آپ کو اس کے نتائج بھگتنے کے لیے بھی تیار رہنا چاہیے۔ مجھ سے بھی ایسا ہی جرم سرزد ہوا تھا۔ میئر کا بیٹا شراب کے نشے میں دھت تیز رفتاری سے گاڑی کو سڑک پر لہراتا ہوا جا رہا تھا۔ قبل اس کے کہ وہ کسی کو شدید نقصان پہنچاتا، میں نے اس کا چالان کر دیا۔ اس گستاخی کا صلہ مجھے اسی روز مل گیا۔ میرا نام رابرٹ ہے اور میں ہومیسائیڈ ڈپارٹمنٹ میں سارجنٹ ہوں۔ اپنا کام پوری دیانتداری کے ساتھ کرتا ہوں۔ غفلت نام کی چیز میری ڈکشنری میں نہیں ہے۔ میرے کام کے انداز اور ایمانداری کو میرے ساتھی بھی سراہتے تھے۔ کسی کو قانون سے کھلواڑ کرتے دیکھنا میرے لیے ناقابل برداشت ہے۔ ہومیسائیڈ ڈپارٹمنٹ سے تعلق رکھنے کے باوجود میں نے شہر کے میئر کے بیٹے کا چالان کیا تو میرے چیف نے تحفے کے طور پر ایک نئی ذمہ داری سونپ دی۔ چیف نے حکم دیا کہ تم ریکارڈ روم میں ایسے کیسوں پر نظر ثانی کرو گے جو گزشتہ 25 برس یا اس سے زائد مدت میں حل نہیں ہو سکے۔ ان میں قتل سے لے کر مار پیٹ اور جھگڑوں سمیت ہر قسم کے فوجداری مقدمات تھے۔ الماریوں میں ایسے مقدمات کی فائلوں کے انبار لگے ہوئے تھے، ان پر گرد کی تہیں جمی ہوئی تھیں۔ چیف کا حکم تھا کہ ان میں سے ہر ایک فائل کا مطالعہ کروں اور جائزہ لوں کہ کیا کوئی کیس ایسا ہے جس پر اب بھی کچھ کام کیا جا سکتا ہے یا نہیں۔ یہ تمام فائلیں ریکارڈ روم کے ایک تنگ سے کمرے میں بھری ہوئی تھیں۔ میں نے گہری سانس لی اور کمرے کا جائزہ لینے لگا۔ کمرے میں ایک بھی کھڑکی نہ تھی۔ میں الماریوں کے بیچ ادھر ادھر گھومنے لگا۔ اس مٹرگشت کے دوران ایک جانب تھوڑی سی کھلی جگہ پر بوسیدہ سی ایک میز اور کرسی نظر آئی۔ اس کا مطلب تھا کہ مجھ سے پہلے بھی کسی کو یہاں مقرر کیا جا چکا تھا۔ میں نے میز کے اوپر لٹکتا ہوا بلب روشن کر دیا اور پھر سے الماریوں کی طرف متوجہ ہو کر ان کے لیبل پڑھنے لگا۔ کیپٹن سٹین نے ٹھیک ہی کہا تھا، یہاں تقریباً ہر طرح کے فوجداری جرائم کا ریکارڈ میرا منہ چڑھا رہا تھا اور ان میں سے ہر جرم 25 برس قبل ہوا تھا۔ میں نے کڑوا گھونٹ بھرا اور اس سیکشن کو ڈھونڈنے لگا جس میں قتل کے مقدمات کا ریکارڈ موجود تھا۔ مجھے وہ سیکشن مل گیا تو میں نے ایک الماری کے پٹ کھولے، ایک موٹی سی فائل نکالی اور گرد سے اٹی ہوئی کرسی کو پھونک سے تھوڑا بہت صاف کر کے اس پر بیٹھ کر فائل کی ورق گردانی کرنے لگا۔ قتل کی یہ واردات 1991 میں ہوئی تھی۔ مہینہ نومبر کا تھا۔ نومبر میں جمعہ کی شام 6:40 پر خاتون کا قتل ہوا تھا۔ 6:40 پر مسز برنین کے ہمسایوں نے اس کی چیخ سنی تھی اور پڑوس والے اپنی کھڑکیوں سے باہر جھانکنے لگے۔ ایک پڑوسن مسز ولسن نے مسز برنین کے گھر کے پچھلے حصے سے ایک سایہ سا نکل کر بھاگتے ہوئے دیکھا۔ ان دنوں سورج 4:45 بجے غروب ہو رہا تھا، اس لیے 6:45 بجے گہری تاریکی پھیل چکی تھی اور چونکہ چاند بھی بادلوں کی اوٹ میں چھپا ہوا تھا اس لیے مسز ولسن اس سے زیادہ کچھ دیکھنے یا بتانے سے قاصر تھی۔ بہرحال مسز ولسن نے فوراً پولیس کو اطلاع کر دی۔ پولیس مکان میں داخل ہوئی تو دیکھا کہ مسز برنین باورچی خانے کی فرش پر لہو میں نہائی مردہ پڑی تھی۔ قتل کسی تیز دھار آلے سے کیا گیا تھا۔ 3 گہرے زخم اس کے جسم پر موجود تھے۔ آلہ قتل جائے واردات سے غائب تھا۔ پولیس کو لاش کے پاس ہیروں کا ایک بریسلٹ ملا جس کی مالیت $25,000 تھی۔ پولیس نے لاش کی فوٹو وغیرہ لیے اور مزید ضروری کارروائی کے بعد ڈیڈ باڈی کو پوسٹ مارٹم کے لیے مردہ خانے بھجوا دیا۔ پولیس کے 2 جاسوس جن میں سے ایک کا نام سارجنٹ فلپ تھا برنین کے گھر پر رات 11 بجے تک رہے۔ 11 بجے مسز برنین کا شوہر ڈینس برنین گھر واپس آیا تو سارجنٹ نے اسے حالات سے آگاہ کیا۔ اپنی بیوی کے قتل کا سن کر بظاہر ڈینس کو بہت صدمہ ہوا تھا۔ پولیس کے دریافت کرنے پر اس نے اس بات سے قطعی انکار کر دیا
کہ اس قتل میں اس کا کوئی ہاتھ ہے۔ اس نے بتایا کہ وہ شام 6 بجے سے رات 10 بجے تک اپنے جڑواں بھائی ایلبرٹ کے گھر پر تھا۔ ڈینس کو مزید تفتیش کے لیے پولیس اسٹیشن لے جایا گیا، لیکن وہ اپنے بیان پر ہی قائم رہا۔ جب اس کے بھائی ایلبرٹ کو پولیس اسٹیشن طلب کیا گیا تو اس نے بھی اپنے بھائی کے بیان کی مکمل تائید کی۔ آخر پولیس نے صبح کے 5:30 بجے انہیں گھر جانے کی اجازت دی۔ سادہ لباس میں ایک اہلکار کو اس کی نگرانی پر مامور کر دیا گیا۔ ڈینس پولیس اسٹیشن سے سیدھا اپنے بھائی کے مکان پر گیا اور پھر وہاں سے سینٹ جان کے چرچ پر گیا۔ وہاں اس نے صبح کی دعا میں شرکت کی۔ بعد میں پتہ چلا آندھی آئے یا طوفان، ڈینس ہر صبح کی دعا میں ضرور شریک ہوتا تھا۔ کیس میں میری دلچسپی بڑھتی جا رہی تھی۔ میں نے مزید پڑھنا شروع کیا۔ فائل میں ہر چیز موجود تھی، انٹرویو کا ریکارڈ، مختلف افراد سے پوچھے گئے سوالات، گواہوں کے بیانات، حلیے، انگلیوں کے نشانات، کیس سے متعلق کئی لوگوں کی زندگی کے حالات، ہر بات جو پولیس تحقیقات سے معلوم ہو سکتی تھی وہ سب کچھ موجود تھا، مگر اس کے باوجود قتل کا معمہ حل نہ ہو سکا تھا۔ قاتل کا پتہ نہ چلنا تھا اور نہ چلا۔ میں نے وہ رپورٹ دیکھی جو پولیس اور گواہوں کے انٹرویوز کے بارے میں تھی۔ سارجنٹ فلپ نے سب سے پہلے مسز ولسن سے سوالات پوچھے تھے۔ مجھے ان لوگوں کے بارے میں کچھ زیادہ معلوم نہیں ہے، مسز ولسن نے ایک سوال کے جواب میں بتایا۔ انہیں یہاں آئے صرف 6 مہینے ہوئے ہیں۔ پھر بھی جو کچھ آپ جانتی ہیں وہ بتائیں۔ میں مسز برنین کی ایک بات کی تعریف کروں گی، وہ ہمیشہ پیر کے روز کپڑے دھوتی تھی، جبکہ دوسرے لوگ کبھی منگل کو دھوتے ہیں اور کبھی بدھ کو، اور کچھ ایسے بھی ہیں جن کا کوئی دن مقرر نہیں، جب چاہا دھو لیے۔ اس کے علاوہ وہ رسی پر بڑی ترتیب سے کپڑے خشک ہونے کے لیے ڈالتی تھی۔ ترتیب سے کیا مطلب ہے؟ مطلب یہ کہ تکیے کے غلاف ایک ساتھ، تمام پتلونیں ایک ساتھ، قمیضیں ایک ساتھ، اور دوسرے لوگوں کی طرح نہیں کہ جو کپڑا ہاتھ لگا رسی پر پھیلاتے چلے گئے۔ میں سمجھ گیا۔ ہاں تو آپ نے 6:40 پر مسز برنین کی چیخ سنی اور فوراً اپنی کھڑکی سے جھانک کر دیکھا۔ جی ہاں، باہر کافی اندھیرا تھا، مگر میں نے اس شخص کو گھر کے عقبی لان سے بھاگ کر گلی میں جاتے دیکھ لیا تھا۔ کیا وہ مسٹر برنین تھے؟ یہ میں یقین سے نہیں کہہ سکتی، بس وہ ایک حیولہ یا سایہ معلوم ہو رہا تھا۔ وہ کوئی بھی شخص ہو سکتا تھا۔ کیا مسٹر برنین اور اس کی بیوی میں کبھی بحث و تکرار یا جھگڑا ہوتا تھا؟ وہ دونوں بہت خاموش طبع تھے، کبھی کسی نے انہیں اونچی آواز میں بولتے بھی نہیں سنا۔ بظاہر ان دونوں میں کوئی برائی معلوم نہیں ہوتی تھی، سوائے ووڈکا کی بوتلوں کے۔ ووڈکا کی بوتلیں؟ جی ہاں، ہر دوسرے تیسرے دن مسز برنین خاموشی سے اپنے مکان کے پچھلے دروازے سے ایک خالی بوتل ہاتھ میں لیے نکلتی اور اسے کچرے دان میں ڈال دیتی۔ اتفاق سے ایک دفعہ جب کچرا دان خالی کرنے والا آیا تو میں باہر کھڑی تھی۔ میں نے دیکھا برنین والوں کے ڈرم سے 8 یا 9 بوتلیں نکلیں اور ہر 2 ہفتے کے بعد یہی تعداد نکلتی تھی۔ اس کا مطلب ہے برنین اور اس کی بیوی شراب پیتے تھے؟ میرا خیال ہے مسٹر برنین نہیں پیتے تھے۔ میں آدمی کی صورت دیکھ کر بتا سکتی ہوں کہ یہ شراب پیتا ہے یا نہیں۔ اس کی بیوی پیتی ہوگی۔ ووڈکا پینے کی وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ اسے پینے کے بعد منہ سے بو نہیں آتی۔ میں سمجھتی ہوں کہ وہ اپنے شوہر سے چھپا کر پیتی تھی اور خالی بوتلیں چپکے سے کچرے دان میں پھینک دیتی تھی۔ کیا کبھی کوئی دوست یا ملاقاتی ان لوگوں سے ملنے آتا تھا؟ زیادہ لوگ تو نہیں آتے تھے، البتہ اس کی بیوی کا ایک خاص ملاقاتی ضرور تھا، کوئی ایسا شخص جو اس سے اکثر ملنے آتا ہو۔ آتا نہیں تھا بلکہ وہ اس سے ملنے جاتی تھی۔ یہ تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ میری بہن یہاں سے 4 بلاک آگے رہتی ہے، میں اکثر اس سے ملنے جاتی رہتی ہوں۔ تقریباً 2 ماہ قبل ایک سپہر کو میں اور میری بہن میگی رہائشی کھڑکی کے پاس بیٹھی چائے پی رہے تھے کہ میں نے مسز برنین کو سڑک پر آتے دیکھا۔ وہ موڑ پر رک گئی۔ میں سمجھی شاید بس کا انتظار کر رہی ہے۔ کئی بسیں آئیں اور کئی نکل گئیں، مگر وہ یوں ہی کھڑی رہی۔ یہ ایک عجیب بات تھی۔ تجسس ایک فطری چیز ہے، چنانچہ میں اور میگی حیرانی سے اسے دیکھنے لگی۔
پھر ایک بڑی کار آئی اور مسز برنین کے پاس آ کر رکی اور وہ جلدی سے اس کار میں بیٹھ گئی۔ یہ بدھ کی بات تھی۔ جمعے کو اتفاق سے میں اور میگی پھر وہیں بیٹھی تھی کہ ہم نے دوبارہ مسز برنین کو اسی کار میں جاتے دیکھا۔ میگی نے مجھ سے کہا کہ وہ اس معاملے پر نظر رکھے گی۔ پتہ ہے کیا معلوم ہوا؟ مسز برنین ہفتے میں 2-3 بار اس آدمی کے ساتھ ضرور جاتی تھی۔ کیا آپ اس کار کے بارے میں بتا سکتی ہیں؟ مجھے کاروں کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں، البتہ وہ کوئی قیمتی کار لگتی تھی۔ میں تو اس شخص کا حلیہ بھی نہیں بتا سکتی، وہ کبھی کار سے باہر نکلا ہی نہیں۔ پھر بھی کیا؟ میری بہن نے کار کا نمبر نوٹ کر لیا تھا۔ اس نے سارجنٹ فلپ کو کار کا نمبر بتا دیا۔ اسٹیٹ موٹر ہیکل ڈپارٹمنٹ سے معلوم ہوا کہ وہ کار چارلی نام کے شخص کی ہے جو 2481 سمن ایونیو پر رہتا ہے۔ تحقیقات کی گئیں، معلوم ہوا کہ چارلی کی عمر 45-48 سال کے لگ بھگ ہے۔ وہ ایک بہت بڑے ڈپارٹمنٹل سٹور کا سینئر وائس پریزیڈنٹ ہے، شادی شدہ ہے اور اس کے 2 بچے کالج میں زیر تعلیم ہیں۔ سارجنٹ فلپ اس سے ملنے پہنچ گیا۔ کیا تم مسز برنین نام کی کسی خاتون کو جانتے ہو؟ سارجنٹ نے پوچھا۔ چارلی نے سوچتے ہوئے کہا، نہیں، میں اس نام کی کسی خاتون کو نہیں جانتا۔ ممکن ہے یہ تصویر تمہاری یادداشت کی کوئی مدد کرے۔ سارجنٹ فلپ نے اسے مسز برنین کا فوٹو دکھایا۔ چارلی نے تصویر دیکھی، اس کا رنگ قدرے زرد پڑ گیا۔ اس نے خود پر قابو پانے کی کوشش کی۔ تم نے اسے آخری بار کب دیکھا تھا؟ سارجنٹ نے پوچھا۔ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ میں مسز برنین نام کی کسی خاتون کو نہیں جانتا۔ اب اس کے حواس بحال ہو چکے تھے، لیکن ہمارے پاس ایسے گواہ ہیں جنہوں نے تمہیں کئی مرتبہ اس سے ملتے دیکھا ہے، اور انہی میں سے ایک نے تمہاری کار کا نمبر نوٹ کر لیا تھا۔ سارجنٹ کی بات پر چارلی کے چہرے پر ہوائیاں اڑنے لگیں، آنکھوں میں خوف کی لہر دوڑ گئی۔ آخر ہوا کیا ہے؟ کچھ بتائیں گے؟ اس نے خشک ہونٹوں پر زبان پھیرتے ہوئے پوچھا۔ مسز برنین کو گزشتہ رات قتل کر دیا گیا۔ سارجنٹ نے دھماکہ کیا۔ چارلی کو اپنی کنپٹیاں پھٹتی ہوئی محسوس ہوئی، سرد لہریں اس کے وجود کو ہلانے لگیں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس قتل سے میرا کوئی تعلق ہے؟ اس نے حواس قائم کرتے ہوئے پوچھا۔ کل 6:40 پر تم کہاں تھے؟ کیا قتل اسی وقت ہوا ہے؟ برائے کرم پہلے میرے سوال کا جواب دو۔ چارلی چند لمحوں تک کچھ سوچتا رہا، پھر اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ اب وہ مطمئن نظر آ رہا تھا۔ وہ خوش ہوتے ہوئے بولا، گزشتہ روز اس وقت میں اسٹیٹ بزنس ایسوسی ایشن کی دعوت میں شریک تھا۔ یہ تقریب پارک فالز میں ہوئی۔ یہ جگہ یہاں سے تقریباً 40 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ کیا کوئی شخص تمہارے اس بیان کی تصدیق کر سکتا ہے؟ کیوں نہیں، 100 سے زائد افراد اس کی تائید کر سکتے ہیں۔ دراصل مجھے وہاں تقریر بھی کرنا تھی۔ میں 6 بجے پارٹی میں پہنچ گیا تھا، 7 بجے کھانا کھایا گیا، 7:30 بجے میں نے تقریر کی۔ مسز برنین سے تمہارے تعلقات کس نوعیت کے تھے؟ ہم دونوں صرف دوست تھے۔ ہاں، ایسے دوست جو چھپ کر ملاقاتیں کرتے تھے۔ ایسا دوست جس نے خاصا مہنگا بریسلٹ خرید کر اسے دیا۔ ہم اس کا سراغ لگا رہے ہیں، اور ہمارے لیے یہ معلوم کرنا قطعی دشوار نہیں ہوگا کہ مسز برنین کے پاس وہ بریسلٹ کہاں سے آیا۔ میں تسلیم کرتا ہوں کہ بریسلٹ میں نے ہی اسے دیا تھا۔ تمہاری اس سے جان پہچان کیسے ہوئی؟ پہلی ملاقات تو اتفاقیہ تھی، پھر راہ و رسم بڑھتے چلے گئے۔ دراصل اس کا شوہر اسے خوش نہیں رکھتا تھا، بلکہ وہ اسے سمجھ ہی نہ پایا تھا۔ تم نے اس سے کس قسم کے وعدے کیے تھے؟ وعدے؟ اس کا چہرہ حیرانی کا تاثر لیے ہوئے تھا۔ کوئی شخص کسی کو 25-30 ہزار کا زیور یوں ہی تو لے کر نہیں دے دیتا۔ کیا تم نے کبھی اس کو یہ تاثر دیا تھا کہ اس سے تمہارے تعلقات رسمی نوعیت سے بڑھ کر کچھ اور بھی ہیں، اور یہ کہ ان کا نتیجہ شادی بھی ہو سکتا ہے؟